علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی جیسا ہے، علی قرآن جیسا ہے، قرآن نور تو علی نور، قرآن ہادی تو علی ہادی، قرآن رہبر تو علی رہبر. مگر اللہ نے چھوٹا سا فرق رکھ دیا، اور فرق یہ ہے اگر تم کہو قرآن 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 تو عبادت نہیں ہے، اگر تم کہو علی 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 تو عبادت ہے. قرآن کا پڑھنا عبادت ہے، مگر کہو قرآن 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 کوئی عبادت نہیں، مگر کہو علی 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 تو عبادت ہے. ایک نسخہ بھی آپ کو دے دوں، در علی پہ آنے والوں، بڑی سے بڑی مشکل ہو، یقین کامل سے ساتوں اعضاء پاک ہوں، گناہ سے دور ہوں، تسبیح اٹھائیں، بڑی سے بڑی مشکل 12,000 مرتبہ کہیں یا علی یا علی یا علی یا علی، مشکل ختم ہو جائے گی. ان صاحب نے آ کر کہا کہ یا علی یا علی. اتنے سارے لوگ آپ سے آ کے سوال پوچھتے ہیں، اتنے سارے لوگ، کوئی قرآن سے پوچھتا ہے، کوئی توریت سے پوچھتا ہے، کوئی انجیل سے پوچھتا ہے، اور کوئی اپنی زبان میں پوچھتا ہے، کوئی کس زبان میں پوچھتا ہے. یا علی یہاں سوال پوچھتا ہے، وہاں آپ کا جواب تیار ہوتا ہے، وہاں فوراً آپ جواب دے دیتے ہیں. یا علی تھوڑا سوچ لیا کریں، تھوڑا دیکھ لیا کریں، تھوڑا پڑھ لیا کریں. بھائی ہماری روٹین یہی ہے نا، آپ کسی بھی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہوں گے، کبھی کوئی آپ سے سوال پوچھے گا، 1 کا جواب دیں گے، 10 کے جواب دیں گے، 50 کے بہت آپ ماہر ہوں گے، 100 کے جواب، کہیں نہ کہیں آپ کہیں گے بھائی تھوڑا مطالعہ کر کے آؤں، تھوڑا چیک کر کے آؤں، تھوڑا ڈاؤٹ ہو رہا ہے، ری چیک کر کے آؤں، کم سے کم یہ کہیں گے. اب اس نے سمجھا تھا کہ علی بھی عام لوگوں کی طرح ہیں، میرے مولا بھی سمجھا تھا کہ عام لوگوں کی طرح ہیں. کہا کہ یا علی یہاں سوال آتا ہے، وہاں جواب دیتے ہیں، کبھی آپ سوچتے نہیں ہیں، کبھی آپ پڑھتے نہیں ہیں، کبھی آپ چیک نہیں کرتے. جیسے اس نے سوال پوچھا تو اس کے سوال پہ میرے مولا نے سوال پوچھا. مولا نے فوراً کہا ذرا یہ بتاؤ ایک ہاتھ میں کتنی انگلیاں ہوتی ہیں؟ اس نے سوچا نہیں، اس نے دیکھا نہیں، اس نے گنا نہیں، فوراً کہا مولا 5 انگلیاں ہوتی ہیں. مولا نے کہا تم نے دیکھا کیوں نہیں، تم نے گنا کیوں نہیں، تم نے سوچا کیوں نہیں؟ کہا یا علی اس لیے نہیں دیکھا، اس لیے نہیں گنا، اس لیے نہیں سوچا کیونکہ ہمیشہ یہ میرے سامنے ہوتی ہیں، تو گننے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. تو مولا علی نے فرمایا جیسے تمہارا ہاتھ ہمیشہ تمہارے سامنے ہے، ویسے پوری کائنات ہمیشہ علی کے سامنے ہے. یہ ہے علم علی، یہ ہے علم علی کہ دشمن نے بھی اقرار کیا، دشمن نے بھی اعتراف کیا کہ علم نبی کے وارث ہیں تو علی ابن ابی طالب علیہ السلام. کئی واقعات کتابیں بھری ہوئی ہیں. میں آپ کو ضرور ایک ریکویسٹ کروں گا کہ کم سے کم کچھ کتابیں مولا علی کے علم کے بارے میں پڑھ لیں. ایک جو سب سے اچھی کمال کی کتاب ہے علی مولا کے فیصلے، اتنی موٹی کتاب ہے، تقریباً 400-500 صفحوں کی ہے. یہ کتاب اردو میں بھی ترجمہ ہو چکی ہے. یہ جا کے پڑھیے کہ کس طرح سے بڑے بڑے مشکل فیصلے پہلوں کے پاس جاتے تھے، دوسروں کے پاس جاتے تھے، تیسروں کے پاس جاتے تھے، مگر جب جواب نہیں ملتا تھا تو خلیفۃ بلا فصل کے در پہ آتے تھے. ایک خاتون کا واقعہ ہے، اس کے پاس 2 لوگ آئے اور 2 لوگ اسے 100 دینار دے کر گئے. کہا یہ 100 دینار امانت رکھو اور تب ہمیں واپس دینا جب ہم دونوں واپس لینے آئے، اکیلا ہم میں سے جو آیا نہ دینا. مومنہ نے امانت رکھ لی. 100 دینار بڑی رقم تھی، سمجھیے 1 لاکھ 10 لاکھ روپیہ. غریب خاتون تھی، مومنہ بیچاری، کوئی بزنس نہیں تھا اس کا، ایک بہت بڑا رسک اس نے کیا. بہت عرصہ یہ امانت پڑی رہی، مگر کئی سالوں کے بعد ایک اکیلا آ گیا اور اس نے کہا کہ میرا وہ دوست جو ساتھ آیا تھا وہ تو مر گیا ہے، اب پیسے ہمیں واپس دے دو. اس نے کہا نہیں دوں گی، مجھے کیا پتا کہ وہ مرا ہے کہ نہیں مرا، تمہاری شرط یہ تھی دونوں ساتھ آؤ تب دوں گی. اب دونوں ساتھ آؤ تو دوں گی. اب اس نے اس کے گاؤں والوں کو، رشتہ داروں کو پریشرائز کیا کہ بھائی پیسے میرے ہیں اور دے نہیں رہی، میرا دوست مر چکا ہے، میں کہاں سے اسے قبر سے نکال کے لاؤں. جب پریشرائز کیا بیچاری مومنہ پر تو مومنہ نے مان لیا، کہا ٹھیک ہے بھائی تمہارے پیسے لے جاؤ. اب یہ پیسے لے کر چلا گیا 100 دینار. 1 سال کے بعد مردہ قبر سے زندہ ہو گیا وہ کم بخت مرا نہیں تھا، وہ آ گیا. اس نے کہا میرے 100 دینار. خاتون نے کہا تو مر چکا تھا، میں تو تیرے دوست کو دے چکی ہوں، اب میں کہاں سے لاؤں گی، اب میں تمہیں کیسے دوں گی. تو وہ زمانہ تھا مسلمانوں کے دوسرے خلیفے کا. اس نے کہا چلے خلیفے کے پاس، خلیفہ فیصلہ کرتے ہیں. خلیفے نے کہا خاتون غلطی تیری ہے، تو نے 100 دینار ان کو تب دینے تھے جب دونوں ساتھ آتے، اب تو نے اکیلے کو دیا، اب اس کو بھی تو نے 100 دینار دینے، تم نے خود اپنے جیب سے بھرنا ہے. تو خاتون پریشان ہو گئی، میرے پاس 100 دینار کہاں سے آئے،
اچانک خاتون مومنہ تھی، اس نے کہا اے خلیفے کیا اجازت دو گے کہ ہم وارث علم نبی کے در پہ بھی چلے جائیں؟ کیا اجازت دو گے ہم وارث علم نبی کے در پہ بھی چلے جائیں؟ کہا بالکل ٹھیک ہے چلے جائیے، دیکھیے علی کیا کہتے ہیں۔ جیسے علی مولا کے پاس آئے، علی مولا کو واقعہ سنایا تو علی مولا نے کہا اے مرد کیا تم لوگوں کی شرط یہ نہیں تھی کہ جب تک ہم دونوں نہ آئیں تب تک نہ دینا؟ اب تو جا اپنے دوسرے ساتھی کو لے کر آ، پھر تیرے 100 دینار تمہیں مل جائیں گے۔ تمہاری شرط یہی تھی نا کہ ہمیں تب دینا جب ہم دونوں ساتھ آئیں، اور جب تک ہم دونوں ساتھ نہ آئیں تب تک ہمیں نہ دینا۔ تو جا اپنے دوست کو لے کر آ، تیرا 100 دینار محفوظ ہے۔ دیکھیے بڑی سے بڑی مشکل مولا یوں منٹوں میں ختم کر دیتے تھے، منٹوں میں حل کر دیتے، سیکنڈوں میں حل کر دیتے۔ یہ ہے علم علی۔